جائیں گے تو آپ سے بھی بات ہوگی. کیا فرماتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ اسپیشلی میں نے کچھ ذہن دیا ناظرین کو کہ ہمارا یہ مقصد ہے. مزید آپ بتائیے کہ ہم آج یہ پروگرام جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا اپنے مدنی چینل کے ویورز سے کیا مقصد ہے, کیا تقاضا ہے, کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں, کیا فوائد لینا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک, اور جتنے بھی اپنے ناظرین سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان سب کو عید مبارک. اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے تو نیکی کی دعوت, اسلام کی اشاعت کا. اور الحمدللہ جب سے سوشل میڈیا شعبہ شروع ہوا ہے, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے شروع ہوا, کیا ہوا. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت جو ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں, سب سے پہلے تو وہ ایک کام یہ کریں کہ اپنے جتنے جاننے والے ہیں سب کو بولیں کہ وہ آئیں, دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ کیسے ایک پورا شعبہ رن ہوتا ہے, ایک ویڈیو کیسے بنتی ہے, یا پیجز کیسے رن ہوتے ہیں, خاص طور پر دین کے. کیونکہ دوسرے چیزوں کے, گناہوں کے چینلز وہ تو لوگ بڑے آسانی سے چلا دیتے ہیں. دین کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانا اور دکھانا اور ان کو نیکی کی طرف اور دین کی طرف لانا, یہ خود ایک کام ہے. اور اللہ پاک نے الحمدللہ یہ سوشل میڈیا مجلس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دین کا کام آگے سے آگے پھیلانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں یہ موقع ملا ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس چیز کے سعادت مند ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ انہیں اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ موقع ملا ہے کہ ہم دین کے کام میں, ان کے اسلام کو, ان کی سنتوں کو آگے پھیلانے میں ہم اپنا کچھ کردار ادا کر پا رہے ہیں. بس یہی دعا ہے, اللہ پاک دین کا کام اخلاص سے لے لے. اور ناظرین سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی تعریف, ڈیفینیشن کس کس پلیٹ فارم پر آتی ہے, کس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا؟ ایک میڈیا میں ویسے تین چیزیں آتی ہیں. جی جی. ایک ہے پیپر میڈیا, پرنٹ میڈیا جس کو کہتے ہیں, نیوز پیپرز, اخبار, جریدے اور ماہ نامے, میگزینز وغیرہ. اور یہ شاید کوئی 700-800 سال ہو گئے ہوں گے اس کو, یا کچھ کم ہوئے ہوں گے. بہت قدیم اس کی پیپر میڈیا کی اپنی. اور پھر اس کو جدید دور میں یوں کہیے پچھلی 1-1.5 سینچری سے یہ بہت زیادہ آرگنائزڈ اور بہت زیادہ یہ کہ دنیا بھر میں پڑھا جانے والا ایک میڈیا بنا. دوسرا میڈیا آیا 1950 کے بعد, جو کہ الیکٹرانک میڈیا کہلاتا ہے, جو پلگ ان کرنے کے بعد نظر آتا ہے. اور آج بھی وہ LCDs, LEDs اور جو بھی اس کی وہ ہے چینل جس کو آپ کہتے ہیں ٹی وی, سیٹلائٹ کے ذریعے. اور جو تیسرا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اور آج سب سے زیادہ شاید دنیا اس کو دیکھتی ہے, اس کی افادیت سب سے زیادہ ہے. اور آپ کی اور میری دعوت اسلامی کسی بھی میدان کو چھوڑتی نہیں ہے کہ دین کا کام وہاں نہ ہو. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہر میدان میں قدم رکھا جائے. تو سوشل میڈیا ویسے ڈیٹیل میں آپ بتائیے کس کس پلیٹ فارم کو کہا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی بات کریں تو آپ نے کہا نا, دعوت اسلامی کسی بھی پلیٹ فارم میں پیچھے نہیں ہے. تو پیپر میڈیا میں دیکھیں تو ہمارے رسائل اتنے ہیں, ماہنامہ بھی ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے, ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ جس پر آپ سب دیکھ رہے ہیں مدنی چینل ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے, تو اس پہ مختلف پیجز کے ذریعے ہم بناتے ہیں. اصل سوشل میڈیا کی تعریف جو اس طریقے سے ایک میں اپنے الفاظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. یہ انٹریکشن بیس پلیٹ فارم ہے جس میں آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر چینل ہے, تو آپ ابھی بیٹھ کے لائیو کر رہے ہیں, تو کوئی دوسرا بندہ آپ سے بات نہیں کر سکتا. کال کر آپ جو وہ کال کر سکتا ہے, تو وہ کال کے ذریعے ہم چلائیں گے. ہمارے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ ہم کیا دکھائیں, کتنا دکھائیں, کس طرح دکھائیں. یہ تو میڈیم بھی چینج ہو گیا نا, کال آئی تو میڈیم چینج ہو گیا. وہ کال سوشل میڈیا پہ وہ کال آئی ٹیلی فون کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے. جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ وہیں پہ لائیو ہیں اور وہیں پر میسج آ رہا ہے, وہیں پر آپ کو کال آ رہی ہے. وہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. اس کو سوشل میڈیا کو ایک آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی بولتے ہیں اور اگلا بندہ اس پر انٹریکٹ کر سکتا ہے, اس پر جواب بھی دے سکتا ہے, اور اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی بات بیان کر سکتا ہے. ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا ایک حق حاصل ہے. اس کا نام ایک طریقے سے سوشل میڈیا ہے. اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں اس کے جو ایک بیسکلی تو جو فیمس ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں. لسٹ ہے ایک تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی, مثلاً جس طرح ابھی واٹس ایپ ہے, یہ بھی ایک سوشل پلیٹ فارم ہے. ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, فلیکر ہے, پرنٹرسٹ ہے, ویب سائٹس بھی اس کے اندر آتی ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ بھی اسنیپ چیٹ بھی ہے. جی جی. اور بھی ہیں جو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, برے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. بہت ساری نام میرے ذہن میں ہیں, لیکن میں ابھی لے نہیں رہا کہ ادھر اچھے کام نہیں ہیں, زیادہ اچھے کام کم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی جس کا نام لیا اس پہ زیادہ اچھے کام؟ پر یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا آپ کنٹرول کام تو کسی پر بھی اچھا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بغداد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, کام تو کسی پر بھی زیادہ اچھا ہے ہی نہیں.
سوشل میڈیا اصل میں وہی ہے نا گناہوں اگر شریعت کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پر گناہ زیادہ غالب ہے، اور اسی کی صفائی کے لیے ہم اپنا حصہ ملا آپ رہے ہیں۔ سیٹلائٹ پر دیکھ لیں تو چینلز اتنے سارے ہیں، اس میں ایک مدنی چینل ہے جو الحمدللہ سب سے فائٹ کر رہا ہے اور دین کا پیغام پھیلانے میں آگے ہیلپ کر رہا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو کسی نے اپنے شعر میں یوں کہا تھا، احمد رضا بھائی، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، سبحان اللہ، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ بالکل اسی تو مقصد ہم کے اپنے تحت حصے جو کی ہے نا، شمع جلا رہے ہیں۔ بالکل اسی مقصد کے تحت ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں جن پلیٹ فارم پر۔ بالکل دیکھیں بہت سارے ایسے نیکی کی دعوت سروسز ہیں، جیسے ابھی انہوں نے کہا نا واٹس ایپ اور اس طرح کے کچھ اور بھی ہیں، جیسے آج کل سگنل بھی ہے، اس طرح کے ٹیلی لوکل گرام پلیٹ فارمز ہیں جو خاص کنٹریز میں یوز ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں، وہ گلوبل باہر نہیں ہے ہوتے، وہ۔ لیکن جو انٹرنیشنلی سب جگہ پر اویلیبل ہیں۔ وی چیٹ بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں۔ اصل میں یہ جو چیٹ ہیں یہ بیسیکلی میسنجر سروسز ہیں، اس میں بھی جو communication ٹو وے کمیونیکیشن ہے، بٹ یہ بیسیکلی میسنجر کے طور پر یوز ہوتا ہے، میسج کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ ہم تو تو اس پہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، بٹ اس میں ریسٹرکشنز بہت ہیں۔ مثال کے طور پر جتنے بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں یہ بہت زیادہ الاؤ نہیں کرتے اس بات کو کہ آپ ماس طور پر وہ سینڈنگ کریں یا بہت زیادہ آپ ویڈیوز یا وائرل میسیجز بھیجیں، کیونکہ پھر فیک نیوز بھی بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ تو وہ فیک نیوز کو روکنے کے لیے کہ مثال کے طور پر اب ایک بندے کے پاس ایک خبر آئی، اس کے پاس موبائل میں کانٹیکٹ لسٹ ہے 15,000 کی، تو اگر کوئی میسنجر سروس اس بات کو الاؤ کرے گا کہ وہ 15,000 کو یکدم بھیج دے، ایک ساتھ بھیج دے، تو وہ ایک ساتھ بھیج دے گا، اس سے وہ فیک نیوز پھیل جائے گی۔ اب اگر وہ بولے کہ بھائی آپ نے صرف ایک کو بھیجنا ہے، تو وہ ایک کو بھیجے گا، 10 کو بھیجے گا، 20 کو بھیجے گا، ان دی اینڈ وہ تھک جائے گا، وہ اتنی زیادہ نہیں بھیجے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ پلیٹ فارمز آئے تو آہستہ آہستہ، پہلے تو بہت ساری چیزیں اوپن تھیں، یہ چیزیں بھی اوپن تھی کہ آپ ایک ساتھ زیادہ بھیج سکتے ہو۔ آہستہ آہستہ جو بنائے ہیں، کیونکہ اب یہ نئی نئی چیزیں ہیں نا، تو آہستہ آہستہ اس کے طریقہ کار، اس کے چیزیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ بھائی کن کن چیزوں میں مسائل زیادہ آتے ہیں، غلط کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی ایک ساتھ جب الاؤ کرتے تو اتنے سارے ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں پر بھی ریسٹرکشن آئی اور کہ بھائی کم سے کم پریکاشنز کے طور پر واٹس ایپ نے وہ ویڈیوز جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں اس میں پھر ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک کو آپ ایک وقت میں ایک کو بھیج سکتے ہیں، تو وہ آپ زیادہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتے، بندہ مر مر کے 2-3 کو بھیجتا ہے، پھر کہتا ہے چھوڑو۔ اصل میں سستی ہے ہماری نا، کہ ہم لوگ آج کل لوگوں کا تو عادت اتنی بن گئی ہے کہ اب ہاتھوں میں بٹن ہے، ایک ٹچ پر ہوتا ہے، تو لوگ کوئی بھی چیز ریسرچ نہیں کرتے۔ پہلے کے لوگ شارٹ ہو گئے، ہاں اٹینشن اسپین بھی شارٹ ہو گیا ہے، لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، فوراً آئی اگلے بھیج دی، نہ اس کو چیک کیا، نہ کسی کتنی ایسی حدیث ہیں دارالفتہ کے آپ پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں ایسی کالیں آ رہی ہوتی ہیں ایسی کہ بھئی یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس سے روایت ہوئی ہے، تو بولتے ہیں بھئی یہ تو من گھڑت حدیثیں ہیں، کیونکہ لوگ اتنی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اتنی ساری حدیثیں آپ کھولیں گے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو مل رہی ہوں گی، جس کا ریسنٹ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ کافی چلا تھا، اس کی پوسٹ بھی بہت چلی تھی، اور گناہ کبیرہ کہہ کے نا پوسٹ یہ تھی کہ بھائی جو عید کا موقع ہے تو لوگ نئے نوٹ استعمال کرتے ہیں، جی تو اب نئے نوٹ کے بدلے اگر آپ پرانے نوٹ جو ہے ان کے بدلے، جیسے 1000 کا نوٹ ہے، آپ کو 1000 روپے کے جو ہے نا وہ 10 کے نئے نوٹ چاہیے، تو آپ جو ہے وہ 1100 یا 1200 روپے دیں گے تو اس پہ ملیں گے آپ کو، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، سود ہے، یہ وہ پوری پوسٹ جو ہے وہ پھر نگرانی شورا سے مشاورت کر کے ہم نے اس کو مدنی مذاکرے میں بھی چلایا اس کو، لیکن وہ وائرل کتنی ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ بھی ہے، اور واٹس ایپ کے گروپس کے اندر بھی چل رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچائیں۔ حالانکہ مسئلہ ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ جیسے ابھی عاصم پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کو 1000 روپے دیتا ہوں، یہ مجھے 1200 روپے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہیں پر ہی کیا نا، یہیں پر ہی جو ہے وہ ہم نے خرید و فروخت کی، ہاتھوں ہاتھ، یا اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ، یہی میں چاہ رہا تھا، ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے نا یہ جائز ہے۔ اور اسی چیز کو میں بولتا ہوں، عاصم بھائی کہتے ہیں یار مجھے 1000 روپے کے نئے نوٹ چاہیے، تو آپ ایسا کرو یہ 1200 روپے لے لو، کل مجھے لا کے دے دینا۔ اب یہ ہینڈ ٹو ہینڈ نہ رہا، ادھار ہو گیا، یہ حرام ہے، لیکن اب وہ بیچاروں کو بس جو ہے نا وہ چلاؤ، پورا پوسٹ گناہ کبیرہ سے بچائیں، عید کا موقع ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی یہاں اچھائی کے چکر میں بعض اوقات غلطی ہو رہی ہے، یہ بھی لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کی آخرت بچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا۔ اصل میں کسی کو بھی تو بچائے نا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو علم یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہوتا۔ پھر نور سحر میں مفتی صاحب نے مزید بھی وضاحت فرمائی تھی کہ یہ اس وقت ہے جب ادھار ہو، جب زیادہ ہوں پیسے، اگر ایکول پیسے لے رہے ہیں، ایکول دے رہے ہیں تو ادھار میں بھی مسئلہ نہیں، تب بھی مسئلہ ہے، ادھار میں اس کی وضاحت کی تھی اچھا کہ اگر آپ ایکولی لے رہے ہیں تب بھی،
اس طرح جائز نہیں ہے. آپ یعنی 1000 روپے دیے اور 1000 روپے بعد میں ادھار, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا ہاں, کیونکہ یہ جو ہے وہ جنس ایک ہے نا, تو پھر وہ آپ کو ادھار کی اجازت ملے گی نہیں اس بے میں. بہرحال اس میں پھر دوسری صورت بتائی تھی, اس کا موقع نہیں ہے یہ. تو بہرحال آج ہمارا عبدالحبیب بھائی کا پروگرام بھی ہے انفارمیشن یا انفارمیشن اور کنفرمیشن. غالباً آج ہے یا کل ہے, تو اس میں یہ بات ڈیٹیلڈ ہوگی. تو کہیں مفتی صاحب مجھے بعد میں کہیں نہیں, مفتی شفیق صاحب بھی ہیں اس میں, یار آپ نے سارا کانٹینٹ جو ہے یہی